بالکل اس پہ فاروق صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جنرل صاحب کی؟ نہیں، جنرل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تاریخ کا میرا بھی سبجیکٹ رہا تھا. اس میں دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں، لیکن میں جنرل صاحب کے نقطۂ نظر سے متفق ہوں. دیکھیں، پٹھان جو ہے کو جو افغان کہتے ہیں، افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا. اور افغان جو تھے انہیں جنات کی زبان سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو انہوں نے ان کے بیٹے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں جو ہے زبان جنات کی سیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ ان سے کہیں، تو آپ نے جنات کو حکم دیا کہ اس جو ہے افغان کو زبان سکھائی جائے. تو وہ زبان تھی، جیسا صحیح کہہ رہے ہیں، وہ زبان تھی پٹھان. وہ نا جیسے ایک کہتے پٹھان، تو وہ زبان انہوں نے سیکھی. تو وہ پٹھان اصل میں جو ہے پختون کے نام سے جو پہچانا گیا، وہ پٹھان پہچانا گیا. اور پٹھان وہ تھا جو ان کی جنات سے جو زبان سیکھی گئی. اور دوسرا تاریخ میں ایک ذکر یہ بھی جنرل صاحب ملتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ البانیہ کے افغان جو کہ بعد میں افغان بنا، جو افغان کہتے ہیں، سنا بنا. اور ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے. اور ایک مورخ لکھتا ہے کہ افغانستان میں وہ آباد ہو گئے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو یہ لوگ جوگ در جوگ اسلام کے میں داخل ہو گئے. لیکن یہ کہ اسی لیے پھر ان لوگوں نے یہ کلیم کرتے ہیں، جو جیسے جنرل صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل وہ کہلائے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد میں سے تھے، وہ کہلائے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں یہودیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور آج جو ہے جنرل صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اسلام کا ایک نا پرچم اٹھا رکھا ہے، ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اور اسی لیے جو ہے ہمارے یہاں جو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان میں لوگ جو ہے ان کو اسلام کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے ایک بڑے اعلیٰ مقام پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، یا احساس کمتری میں مبتلا ہے ہمارے لوگ جو ہے. اور یہی نقصانات جو ہے نا ہم اٹھا رہے ہیں. اور یہی اسرائیل کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ جتنے بھی وہاں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی OIC ہو یا آپ کے یہ ظاہری تقاریر کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے سازش کے تحت جو ہے خلافت عثمانیہ، ٹھیک ہے نا، وہ توڑی تھی. ٹھیک ہے، یہ الگ ہوئے تھے اس سے. تو یہ وہی لوگ ہیں. یہ ان کی تو بادشاہتیں جو ہے چلی آ رہی ہیں 1923 1924 1925 کے بعد سے. تو آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کھل کر جو ہے اپنی افواج جو ہے، پاکستان جو ہے دنیا کی اسلامی دنیا کی دوسری بڑی اچھی فوج ہے. ترکی کی جو ہے اسلامی دنیا کی بہترین پہلے نمبر کی فوج ہے. سعودی عرب وہاں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا. تو آپ یہ دیکھیں اگر کچھ ہوگا تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ترکی کی طرف سے کچھ ہو سکتا ہے. ترکی کے عوام میں جو ہے بہت زیادہ اشتعال پایا جا رہا ہے کہ ہماری قوم کے مقابلے میں، ہمارے پاکستان کے مقابلے میں، یا سعودی عرب کے یا دوسرے ممالک کے. اس میں میری بات ہو رہی تھی ترکی کے ایک ہمارے دوست ہیں، کہتے ہیں وہاں اتنا اشتعال ہے کہ اگر ان لوگوں نے جو ہے ابھی آواز نہ اٹھائی تو ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں باہر نکلے اور یہ کہیں کہ ہم مارچ کریں. وہاں سے تقریباً اسرائیل کا تقریباً 700 یا 800 کلومیٹر کا راستہ ہے. ٹھیک ہے نا. زیادہ بہتر جنرل صاحب بتائیں گے، جنرل صاحب اس علاقوں میں سفیر بھی رہے ہیں، ان کو زیادہ جغرافیائی ہم سے زیادہ معلومات ہے. ہم نے تو کتابوں کی حد تک پڑھا ہے. شکریہ جی. بہت شکریہ فاروق صاحب. ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے بارے میں ارلیئر، لیکن میں اپنے آخر میں جائزہ اگر ہم اس کا لیں، اگر ہم مجبوراً جنگ یا افغانستان کے اندر آپریشن کی طرف دھکیلے گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جنگیں اور معیشت جو ہے وہ باہمی متضاد ہے. جنگ ہمیشہ معیشت کو لے ڈوبتی ہے. پاکستان کے عروج زوال پر نظر رکھنے والے اکثر جو معیشت دان جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کا معاشی زوال جو ہے 1965 کی جنگ کے بعد سے شروع ہوا. اس بات کے مد نظر ضروری ہے کہ کھلی جنگ سے بہر صورت بچا جائے. سفارتی، معاشی اور دوسرے ذرائع سے طالبان حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستانی طالبان کی حمایت چھوڑ دے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر ان طالبان کے اندر ہی پاکستان کے حامی گروپ ڈھونڈا جائے
اور اس کی مدد کی جائے، ایک اور افغان جنگ ملک کے لیے جو ہے وہ تباہ کن جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اور جنرل جاوید اقبال صاحب میری اس بات سے یقینی طور پہ متفق ہیں۔ پروگرام کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ فاروق نسیم صاحب، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سابقہ خاتون اول جو ہیں بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی، ان کی بھی گرفتاری بہت جلد جو ہے وہ عمل میں آنے والی ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ ہاں بالکل، گرفتاری میں توقع ہے، بلکہ وہ تو وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی تیار ہے۔ وہ اس کے سامنے دو آپشن ہے، دولت یا عمران نیازی، تو وہ میرا خیال دولت کو ترجیح دے رہی ہے، سر دولت وہ بچانے کے آپ تو لیے۔ پچھلے دنوں مجھے بھی بڑا بدنام کر رہے تھے، میرا ہم نام اس کا پہلا قسم جو تھا خاور مان کا، سر وہ عدت کا کیا معاملہ آپ نے کیا ان کا؟ عدت کا معاملہ جو تھا، دیکھیں نا، صبح طلاق لی، شام میں جو ہے نکاح کر لیا۔ اصل میں یہ بھی اس جو کی ہے اسلامی روح سے اس کی کیا صورتحال ہے؟ جنرل صاحب شاید اس میں بہتر بتا سکیں گے۔ نہیں، میں ذرا کمپلیٹ کر لوں، پھر جنرل صاحب سے پوچھیے گا، جنرل صاحب جی زیادہ تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ جی یہ دیکھیں کہ یہ خبر جو تھی ان کی شادی کی ڈسکلوز جو ہے، یہ خود جو ہے پیرنی نے کی تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے جو وہ جو آج کل جو اسکینڈل میں پھنسی ہوئی ہے، آپ کے کیا نام ہے اس کا، فرق ہوگی، گوگی، فرق ہوگی۔ جی فرح گوگی، اور اس کا جو شوہر ہے آسم گجر، ان لوگوں نے جو ہے میڈیا کو یہ پرووائڈ کی تھی، اور آپ کو چیمہ جو آپ کے انویسٹیگیشن رپورٹر ہے، اس کو خبر ان لوگوں نے دی تھی، تو اس نے ان کی شادی کی خبر جو ہے پورے میڈیا پہ پھیلائی تھی، تاکہ کل کو عمران نہیں نیازی سر، مکر مجھے نہ سکے۔ افسوس آپ پہ بہت آتا ہے فاروق صاحب، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لے کے بیٹھ کے ہیں۔ اس ملک کے اندر ایک ہمارا چیف جسٹس ثاقب نثار، اس نے اس کو امین صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، اور لاس اینجلس کی یہاں کی جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں کی کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ ایک الجمنٹ بیبی کا باپ ہے۔ سر اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آپ بھی رمتے کس طرح کے ججز آپ نے ثاقب نثار جیسے بنائے کہ ہمارا ایک نام تو ہم لیتے جی، یہ ملک جو ہے ہم نے اسلام کے نام پہ لے لیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ لے لیا، جتنے گناہ یہاں پہ حکومتی سطح پر ہمارے ججوں نے کیے ہیں۔ سر یہ جنرل صاحب سے پوچھ لیتی ہے کہ یہ کیا نہیں، میں حالات ایک دو جملوں میں یہ میاں نواشی صاحب کی غلطی ہے، یہ غلطی یہ تھی، یہ ذرا مائک بند کیجیے گا۔ جی اور آپ یہ دیکھیں، ثاقب نثار ہو، کھوسا ہو، ان لوگوں کی نامزدگیاں میاں نواشی صاحب کے قلم سے ہی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے، آپ کے راحیل شریف ہو یا آپ کے باجوہ ہو، ان کی بھی تعیناتی میاں نواز شریف کے قلم سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے غلطیاں جو اور ہے، یہ غلطی بھی ہوئی تھی کہ اس مرد مجاہد کو جو حق کی بات کرتا ہے ایڈمل جاوید اقبال، ان کو نہیں آنے بنے، سے تک میاں صاحب کا قلم نہیں اٹھا تھا۔ یہ بھی نہیں، واقعہ میاں صاحب نے نامزد کیا تھا، لیکن جو ہے کچھ لوگ در پردہ جو تھے، جن لوگوں ہاں نے جو جی، ہے اس اسے کے آرڈر بھائی کینسل نے، کرایا اس تھا، کے بھائی نے سر۔ میاں، جی 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 جی، جی تو جنرل یہ تھا۔ صاحب